بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا گھر بازار کے ساتھ تھا اور بازار کے نکڑ پر ایک آدمی کی میک اپ کرنے والی اشیاء کی دکان تھی۔ وہ دکاندار بہت چالاک اور عاشق مزاج انسان تھا۔ اس دکاندار کی ایک بہت بری عادت تھی کہ جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت اس کے پاس میک اپ کا سامان خریدنے کے لیے جاتی تو وہ سامنے رکھے ہوئے بریزرز پر بار بار ہاتھ لگاتا اور لڑکیوں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا، اور جو چیز لڑکیاں مانگتی تو وہ انہیں ایسی اشیاء دکھاتا جن پر لڑکیوں کی ننگی کپڑوں والی تصاویر بنی ہوتی، اور تنگ کپڑوں والی تصاویر وہ تنگ کپڑوں والی لڑکیوں کی تصویروں پر ہاتھ پھیرتا اور عجیب و غریب ہنسی ہنستا۔ اس دکاندار عورت سے عورتیں بہت تنگ ہو گئی تھیں۔ وہ دکاندار یہ حرکات اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے بازار میں صرف یہی میک اپ کے سامان والی دکان تھی، اور اس کے علاوہ اپنی چیزیں سستے داموں بیچتا کہ عورتیں اور لڑکیاں اس کی دکان پر آئیں۔ اکثر اوقات عورتیں اور لڑکیاں بغیر کچھ خریدے ہی وہاں سے چلی جاتیں، لیکن جو لڑکیاں اس قسم کی ہوتیں وہ دکانداروں کو ان فری میں میک اپ کا سامان دے کر اپنا کام کروا لیتا۔ اس محلے کی عورتیں اس دکاندار کی اس عادت سے بہت تنگ ہو چکی تھیں۔ جب بھی کوئی عورت جاتی تو ان کے سامنے بریزرز پر ہاتھ لگاتا اور گندی گندی مسکراہٹ نکالتا، اور وہ چیزیں سامنے رکھتا جن پر لڑکیوں کی بھرانہ تصویریں ہوتی۔ ہمارے محلے کی دوسری سائڈ پر ایک عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت بیوہ تھی، لیکن اس کی عمر 30 سال تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی 18 سال کی نوجوان لڑکی ہے، لیکن اس کا حسن قدرتی تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں کوئی میک اپ والی اشیاء نہیں لگائی، لیکن جب اس عورت نے محلے کی تمام عورتوں سے اس دکاندار کے بارے میں سنا تو اس نے بھی دکاندار سے وہ چیزیں خریدنے کا فیصلہ کیا، اور یہ جاننا چاہا کہ کیا واقعی وہ دکاندار ایسا کرتا ہے یا ہمارے محلے کی عورتیں جھوٹ بولتی ہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت اسی دکان پر میک اپ کی اشیاء خریدنے گئی۔ ابھی اس وقت بازار میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ادھر دکاندار گاہک کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اس کی دکان میں داخل ہوئی، اس نے وہی عادات و حرکات دہرانا شروع کی تاکہ اس عورت کو اپنے جال میں پھنسا لے، اور حتیٰ کہ اکیلا پاتے ہوئے اپنی گندی خواہش کو پورا کرنے کا بھی کہہ دیا۔ اس عورت کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس وقت وہ خاموشی سے گھر چلی آئی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بازار میں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے تو اس نے اپنے گھر سے ایک استعمال شدہ بریزر لے کر اس کی دکان میں داخل ہوئی اور اس دکاندار کو کہا کہ اس کے برابر سائز اور اس کے برابر رنگ کا مجھے بریزر دے دو۔ جیسے اس دکاندار نے اس بریزر کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس عورت نے بازار میں شور مچانا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے شور سے تمام بازار کے دکاندار اور تمام بازار میں موجود لوگ اس دکاندار کی دکان پر اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم شور کیوں مچا رہی ہو؟ اس نے کہا، اس نوجوان نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال دیا اور جب میں اس سے دور ہونے لگی تو کوشش کی تو میرا بریزر ٹوٹ گیا اور اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ جب لوگوں نے اس کے ہاتھ میں موجود بریزر کو دیکھا تو وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس وقت اس دکاندار کو گھسیٹ کر بازار کے درمیان لے گئے اور مار مار کر اس کی دھرگت بنا دی۔ وہ دکاندار اس عورت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہا کہ تم میری جان بخش دو، آج کے بعد کسی عورت کے ساتھ میں ایسی گندی حرکت نہیں کروں گا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے اخلاقی سبق ملتا ہے کہ کہیں بھی اگر جرم ہو رہا ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری ضرور نبھانی چاہیے، اور اس غلط کام کو روکنے کے لیے اپنے حصے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اگر اس محلے کی تمام عورتیں مل کر اس آدمی کو سبق سکھانا چاہتی تو یہ نوبت نہ آتی،
لیکن اس پورے محلے میں صرف ایک عورت نے ہی اس کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا اور اس کو سبق سکھا کر دکھایا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی سبق آموز لگی ہوگی۔ مزید اگلی اخلاقی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔